إن الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي الألباب والاعتبار وتبصرة لذوي القلوب والأبصار ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وحذوا بحذو حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن؟ رواه البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم خالف المشركين. رواه الترمذي او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. دو دن کے بعد پوری دنیا میں ایک طوفان بدتمیزی برپا ہونے والا ہے. آج دسمبر کی 29 تاریخ ہے. 30 اور 31 تاریخ کے بعد آنے والی شب جس کو جنوری کی پہلی شب کہتے ہیں، پوری دنیا میں ایک طوفان بدتمیزی برپا ہونے والا ہے. غیروں کے ملکوں میں برپا ہو غیروں کے ملکوں میں برپا ہو لیکن ہمارے اپنے ملکوں میں بھی یہ طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے. کرتا کون؟ ہم کرتے. اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نئے سال کی پہلی تاریخ، نئے سال کی پہلی شب، نئے سال کی پہلی شب. ایسا لگتا ہے کہ وہ مبارک رات آتی ہے معصیت، فواحش اور بے حیائی اور منکرات کی رات بن کر. ایسی حرکتیں کہ انسانیت بھی شرمسار ہوتی ہے، شیطان بھی اپنا سر پیٹتا ہوگا. ایسی بدتمیزیاں، ایسی شرارتیں، ایسی بدماشیاں، ایسی خباثتیں غیر کرتے ہیں کریں وہ تو جانور ہیں. انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد ہی بنا رکھا ہے عیش، عشرت، مزے، لطف. یہی ان کی زندگی کا مقصد ہے. اور اس وقت جو لوگ اسلام سے وابستہ نہیں ہیں، خاص طور پر اہل غرب جو اپنے آپ کو بہت مہذب، بہت متمدن، بہت مثقف اور بہت زیادہ ترقی یافتہ کہتے ہیں، حیوانیت کی سطح سے بھی گر چکے ہیں. وہ حیوانیت کی سطح سے بھی گر چکے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے جو بات قرآن کریم میں فرمائی، اولئک کالانعام، اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں جانور، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے. آج یہی حال ہو چکا. آپ دیکھیں گے دسمبر کی آخری تاریخ اور جنوری کی پہلی تاریخ کیا ہوتا ہے؟ کھلم کھلا بغیر کسی روک ٹوک کے شراب پی جاتی، شراب و کباب کا دور چلتا ہے اور مخلوط رقص ہوتا ہے، ناچ ہوتا ہے، گانا بجانا ہوتا ہے اور پھر نہ جانے کیسی حرکتیں ہوتی ہیں. اللہ کی پناہ. غیر کرتے ہیں کریں، لیکن ہم کرتے ہیں
یہ بڑی شرم کی بات ہے، بڑی بےغیرتی کی بات ہے. غیر کے ملکوں میں ہو ہمارے ملکوں میں ہوتی ہیں، یہ بڑی شرم کی بات ہے، بڑی بےغیرتی کی بات ہے، بڑی بے حیائی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہمیں مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو میرے بن چکے ہو، مجھ سے اپنا رشتہ قائم کر چکے ہو، مجھے مان چکے ہو، میری مان کر زندگی گزارنے کا عہد و پیمان کر چکے ہو. لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان کی طرف دستے دوستی مت بڑھاؤ، اور اپنے کسی بھی قول و فعل سے اور اپنے کسی بھی نقل و حرکت سے یہ نہ ظاہر کرو کہ تمہارا جھکاؤ ان کی طرف ہے، تم ان کو اور ان کی تہذیب کو اچھا سمجھتے ہو. لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اور یہ جو اللہ تعالی نے ممانعت فرمائی ہے، یہ قرآن کریم کی ایک آیت میں نہیں ہے، قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں جہاں صراحتاً اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. حتیٰ کہ دعا سکھائی جو ہم روزانہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں اور ان نمازوں سے پہلے جو سنن اور نوافل پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو سنن اور نوافل پڑھتے ہیں، اس میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا دی. ان لوگوں کا راستہ جن سے آپ خوش ہیں، جن پر آپ نے الطاف و عنایات کی بارش برسائی ہے، جن کو آپ نے نوازا ہے، اور وہ ہے کون؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. ہمیں ان کا راستہ دکھائیے، ہمیں ان کی راستے پر چلائیے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم کے راستے سے ہمیں بچائیے، ضالین کے راستے سے ہمیں بچائیے. باتفاق مفسرین مغضوب علیہم سے یہود مراد ہیں، اور وہ لوگ مراد ہیں جو یہود کی ڈگر پر چلنے والے ہیں. ضالین سے مراد نصارہ مراد ہیں، اور وہ لوگ مراد ہیں جو نصارہ کی ڈگر پر چلنے والے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی کہ جہاں تم اچھوں اور نیک لوگوں کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، یہی ان بدبختوں کے راستے سے بچنے دور رہنے کی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو فرمایا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں. وہ تمہارے دوست کبھی نہیں بن سکتے، تمہارے ہمدرد، تمہارے خیر خواہ، غمخوار و غمگسار کبھی نہیں بن سکتے، کبھی نہیں بن سکتے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہود و نصارہ تم سے کبھی بھی راضی اور خوش نہیں ہو سکتے، کبھی بھی راضی اور خوش نہیں ہو سکتے. تم ان کے ساتھ کتنا اچھے سے اچھا اور کتنا بھلے سے بھلا معاملہ کیوں نہ، کبھی وہ تم سے خوش نہیں ہو سکتے، کبھی تم سے وہ راضی نہیں ہو سکتے، کبھی تمہارے خیر خواہ اور ہمدرد نہیں ہو سکتے. ہاں ایک شکل ہے، اور وہ کیا؟ حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم اپنے دین و ایمان کو خیر بات کہہ دو، اپنے دین و ایمان کو خیر بات کہہ دو. یہودیت کو اپنے سینے سے لگا لو، عیسائیت کو اپنے سینے سے لگا لو، پھر وہ تمہارے بن جائیں گے. لیکن جب تک تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو گے اور دامن توحید پر قائم رہو گے، باقی رہو گے، اور قرآن کریم کو اپنی زندگی کے لیے ضابطہ حیات و دستور زندگی سمجھو گے اور اس کو مشعل راہ بنا کر زندگی گزارو گے، اس وقت تک وہ تمہارے خیر خواہ اور ہمدرد نہیں ہو سکتے. تم اپنی زمین ان کو دے دو، تم اپنے ثروات، اپنے پٹرول اور اپنی گیس دے دو، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب دے دو، وہ کبھی تم سے خوش نہیں ہوں گے اور اس پر وہ قانے نہیں ہوں. لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. آگے اللہ تعالیٰ فتویٰ دے رہے ہیں کہ ہم نے منع تو کر دیا ہے کہ یہود و نصارہ سے دوستی مت کرنا،
اور ان کو اپنا خیر خواہ اور ہمدرد مت سمجھنا اور اپنے راز ان کی جھولی میں مت ڈالنا. اگر تم نے ایسا کیا، اگر منع کرنے کے بعد بھی تم نہ مانے اور تم نے ان کی طرف دستے دوستی بڑھایا، ان کی ہاں میں ہاں ملایا اور ان کے طریقے پر چلنے میں اپنی کامیابی سمجھی، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو تمہارا بھی شمار انہی میں ہوگا، تمہارا بھی شمار انہی میں ہوگا. تمہارا نام محمد ہوگا لیکن تم یہودی ہوگے، تمہارا نام عبداللہ ہوگا لیکن تم عیسائی ہوگے، تمہارا نام محمود اور خالد ہوگا، لوگ تم کو مسلمان سمجھیں گے، لیکن تم حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہودی اور عیسائی، کافر اور مشرک اور مجوسی ہوگے. اگر تم نے ان کی طرف ان سے دل لگایا اور ان کی تہذیب کو تم نے اچھا سمجھا، اس کو اپنایا. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور تم ظالم قرار پاؤ گے، تم ظالم قرار پاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو توڑ کر اور اللہ کے دشمنوں سے اپنے آپ کو جوڑ کر تم ظالم قرار پاؤ گے، اور ظالم کبھی راہیاب نہیں ہوتا، ظالم کبھی فلاحیاب نہیں ہوتا. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. ایک جگہ فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے میرے بندو، میرے دشمنوں کو، اور وہ حقیقت میں تیرے بھی دشمن ہیں، ان کو دوست مت بناؤ، ان کو دوست نہ بناؤ. تلقون الیہم بالمودہ، تم ان سے محبت کا اظہار کرتے ہو، تم ان کی طرف جھکتے ہو اور جھکتے چلے جاتے ہو، تم ان کو اپنا خیر خواہ اور ہمدرد سمجھتے ہو اور ان سے دوستیاں کرتے ہو، حالانکہ وہ تو اس حق کا انکار کر چکے ہیں جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے. تمہارے نبی کا انکار کر چکے ہیں، تمہارے رب کے ساتھ وہ کفر کر چکے ہیں، تمہارے قرآن کا انکار کر چکے ہیں، اور صرف انکار نہیں کر چکے ہیں بلکہ اس شمع کو بجھانے کے در پہ ہر وقت وہ رہتے ہیں، ہر وقت اسی فکر میں رہتے ہیں کہ اس چراغ کو کیسے گل کر دیا جائے، اس چراغ سے روشنی حاصل کرنے والوں کو کیسے ختم کر دیا جائے، اور تم ان کو اپنا دوست سمجھتے ہو. ابھی جو حدیث پڑھی گئی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم لوگ قدم بقدم چلو گے، تم لوگ ضرور بالضرور قدم بقدم چلو گے ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جن کے اوپر مغضوب علیہم اور ضالین، جن کے اوپر مغضوب علیہم کی مہر لگ چکی ہے، جن کو ضالین قرار دیا جا چکا ہے. اور جب تک قرآن باقی ہے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا لگایا ہوا ان کے اوپر یہ حکم باقی ہے، یہ مغضوب علیہم اور ضالین ہے. فرمایا کہ تم لوگ ضرور بالضرور قدم بقدم چلو گے ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. یہود و نصارہ ہیں تو آج بھی، لیکن ہم سے پہلے ان کو کتابیں دی گئی، ہم سے پہلے ان کو خطاب کیا گیا، اور فرمایا کیسے ان کے قدم بقدم چلو گے، کیسی ان کی اتباع اور پیروی کرو گے. فرمایا شبرن بشبرن، شبرن بشبرن، حذون بحذون، جیسے ایک ایک بالشت سے اتباع ہوتا ہے کہ بالکل قدم بقدم ذرہ برابر بھی تمہاری زندگی میں ان کی زندگی میں فرق نہیں رہ جائے گا، تمہاری زندگی میں اور ان کی زندگی میں ذرہ برابر فرق نہیں رہ جائے گا. جب یہ بتانا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی فلاں کی پیروی کرتا ہے اور بال برابر بھی اس کے خلاف نہیں کرتا، تو اس وقت عربی میں یہ مثال دی جاتی ہے یہ اس کے قدم بقدم چل رہا ہے، اس کے قدم بقدم چل رہا ہے، سرے منہ اس کی روش سے انحراف نہیں کر رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی امت کے بارے میں کہ یہ امت بھی انہی کے نقش قدم پر چلے گی، انہی کا تھوک چاٹے گی، انہی کا تھوک چاٹے گی، انہی کی ڈالی ہوئی لیڈ سونگھے گی. اور آج امت سونگ رہی ہے، آج امت سونگ رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں تک کہ اگر ان میں کا کوئی
ان میں کا کوئی کسی گوہ کی بل میں گھسا ہوگا. غب گوہ جانتے ہیں نا. لو دخلوا فی جحر غب لاتبعتموہ. اگر ان میں کا کوئی گوہ کی بل میں بھی گیا ہوگا تو تم بھی اس کے پیچھے پیچھے جاؤ گے. اگر ان میں سے کسی بدبخت نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا تو تم بھی کالا کرو. تم بھی اپنی ماں کے ساتھ اپنا منہ کالا کرو. صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی. کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى. کون لوگ مراد ہیں؟ کن کے نقش قدم پر اس امت کے چلنے کا خطرہ ہے جس کی آپ پیشین گوئی فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پوچھنے پر غصے سے فرمایا فمن. یہود و نصارہ کے علاوہ اور کون ہو سکتے ہیں؟ ابو داؤد شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. دنیا میں جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا. دنیا میں جو جن لوگوں کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن ان کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا. آج ہم انہی کی لیڈ چاٹ رہے ہیں. آپ دیکھیں ہمارا کیا حال. ہماری شکل و صورت، ہماری وضاقت، ہمارا پہناوا اور ہمارا چلنا پھرنا، ہماری بود و باش، اسے پتہ نہیں چلتا کہ ہم مسلمان ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی یہودی، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی عیسائی، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی دشمن اسلام ہے. لگتا ہی نہیں کہ یہ مسلمان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے، نبی سے محبت کا دم بھرنے والا ہے، نبی کی شفاعت کا امیدوار ہے. پتہ ہی نہیں چلتا شکل و صورت سے. اچھے خاصے دیندار سمجھے جانے والے لوگ جب اس قسم کے مواقع آتے ہیں تو وہ فیل ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کیا کریں، معاشرہ ایسا ہے، ماحول ایسا ہے. الو، معاشرہ تم سے ہے یا تم معاشرے سے ہو؟ ماحول تم سے ہے یا تم ماحول سے ہو؟ معاشرہ ہم سے ہے، ہم جیسا معاشرہ بنائیں گے ویسا بنے گا. ماحول ہم سے ہے، ماحول کو ہمارے تابع ہونا ہے، نہ کہ ہم کو ماحول کے تابع ہونا. اور یہ جو طوفان بدتمیزی برپا ہونے والا ہے، یہ صرف یہ نہیں کہ ایک عادت ہے، یہ صرف ایک عادت ہے نہیں، یہ عبادت کے طور پر عیسائی مناتے ہیں. یہ عیسائی عبادت کے طور پر مناتے ہیں. اور وہ مناتے کیوں ہیں؟ ان کا عقیدہ ہے کہ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تھے. اسی لیے اس تاریخ کو عیسوی کہتے ہیں. عیسوی انگریزی تاریخ کو کیا کہتے ہیں؟ انگریزی سال کو عیسوی کہتے ہیں. جہاں یہ تاریخ لکھی رہتی ہے اس کے اخیر میں چھوٹا سا عین لکھا رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عیسوی سال، یا وہاں لکھا رہتا ہے میم بنا رہتا ہے میلادی سال. چاہے وہ عیسوی ہو چاہے وہ میلادی ہو، اس کی نسبت ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم میلاد عیسائی مناتے ہیں. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ان کی مذہبی چیز ہے. اگرچہ اس پورے معاملے میں کئی مذہب کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی. شراب پینا کسی مذہب میں جائز ہے؟ زنا کسی مقصد میں جائز ہے؟ کسی مذہب میں جائز ہے؟ اچھا بھلا انسان چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا. یا اسی طریقے سے مرد عورت کا مخلوط، ویسے ہی رقص و سرود، گانا بجانا بہت بڑا گناہ ہے. اور پھر مرد عورت کا اختلاط، اور وہ بھی برہنہ، اس کی اجازت شریف انسان نہیں دے سکتا. چہ جائے گی کوئی مذہب اس کی اجازت دے لیکن یہ سب ان کے یہاں عبادت کے طور پر سمجھا جاتا ہے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا ایک حصہ ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں سے ہے. چنانچہ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جو شخص اس رات میں، جو عقیدہ ہے ان کا کہ جو شخص اس رات میں نصف شب کے بعد، یعنی نصف شب سے پہلے شراب پینا شروع کرے اور نصف شب کے بعد اس جام کا آخری گھونٹ پیے، سعید الحظ، بڑا نصیب والا ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا، یہ بڑا نصیب والا ہے.
اسی طریقے سے ان کا ایک عقیدہ ہے کہ اس رات میں اگر کوئی شخص گھر آیا اور گھر والوں کے لیے بغیر ہدیہ تحفہ لیے ہوئے گھر میں داخل ہوا تو یہ بڑا بدنصیب انسان ہے، اور وہ گھر والے بھی بڑے بدبخت اور بڑے بدنصیب ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس رات میں اگر کوئی شخص نکاح کرتا ہے کس سے؟ اپنی لوروں سے، جس سے اس نے عشق اور محبت کی پینگ بڑھا رکھی ہے، ان میں سے کسی سے نکاح کر لیتا ہے، فہو سعید الحظ، بڑے نصیبے والا ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح سے ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ اس رات میں اگر گھر میں جھاڑو لگایا جائے، چاہے مشین کے ذریعے سے چاہے جھاڑو کے ذریعے سے، تو سعادت اور کامیابی، عروج اور ترقی ان گرد و غبار کے ساتھ اس کے گھر سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور یہ بڑا منحوس عمل سمجھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ان کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ اس دن گھر میں صفائی کرنا، کپڑے دھلنا اور برتن وغیرہ دھلنا یہ شومی یعنی بدقسمتی کی علامت ہے۔ اسی طرح سے ان کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ اس رات میں پوری رات چراغ جلایا جائے، یہ چراغ نہیں کہ لائٹ جلتی رہے بلکہ آگ جلائی جائے۔ چنانچہ دیکھیے اس رات میں کیسے کیسے چراغاں کیا جاتا ہے اور کیسے کیسے لائٹیں جلائی جاتی ہیں، روشنی کا نظم کیا جاتا ہے۔ تو کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ پوری رات آگ بجھنے نہ پائے، اگر آگ بجھ گئی تو یہ بدنصیبی کی علامت ہے، اور اگر آگ پوری رات جلتی رہی، نصف شب سے پہلے کا جو حصہ ہے اس میں بھی، نصف شب کے بعد کا جو حصہ ہے اس میں بھی اگر پوری رات آگ جلتی رہی تو یہ خوش نصیبی کی علامت ہے۔ یہ سارا عقیدہ ان کا ہے، اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کا ایک حصہ ہے، ہمیں وہاں سے یہ ساری چیزیں ملی۔ اب اگر وہ اس عقیدے سے کرتے ہیں اور مسلمان ان کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے شریک ہوتے ہیں تو بتائیے کفر ہے کہ نہیں ہے؟ کفر ہے، بالکل کفر ہے، اس کے کفر ہونے میں ذرہ برابر شبہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ۔ آپ حیرت کریں گے مسلمان اس رات کے پروگراموں میں شریک ہونے کے لیے ایسے تیاریاں کرتا ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے ایسی تیاری نہیں کرتا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے ایسی تیاریاں نہیں کرتا، اور جن ہوٹلوں میں پروگرام منعقد ہوتے ہیں ان ہوٹلوں میں بڑی رقم خرچ کر کے اپنے لیے سیٹیں بک کرائی جاتی ہیں، اور گھر میں 10 افراد ہیں تو 10 افراد کے لیے بک کرائی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی عظیم نعمت مال کی شکل میں کس طرح سے اور کن کاموں میں برباد کی جاتی ہے۔ اتنے پیسے برباد ہوتے ہیں اس ایک رات میں، اتنے پیسے برباد ہوتے ہیں کہ اگر ان کو جمع کیا جائے تو کروڑوں لوگوں کے کھانے پینے کا بندوبست کیا جا سکتا ہے، اور ایسے لوگ جو خیموں میں اور کیمپوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں، بے گھر در ہیں، ان پیسوں کے ذریعے سے کروڑوں لوگوں کے لیے رہائش کا بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ کتنے لوگ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے بستر علالت پر پڑے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، کسی کا گردہ خراب ہو گیا ہے، کسی کو کینسر ہو گیا ہے، کسی کو دماغ کی بیماری ہو گئی ہے، کسی کو کچھ ہو گیا، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے علاج نہیں ہو رہے۔ ان پیسوں کو اگر بچا کر کے یہاں خرچ کیا جائے تو کروڑوں لوگوں کا علاج ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے پوری دنیا میں کتنا بڑا طبقہ ہے جو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، فیس نہ دے سکنے کی وجہ سے تعلیم سے محروم ہے، جاہل ہیں، ان کی تعلیم کا بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ غیر ضائع کرتے ہیں لیکن مسلمان ضائع کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا امارات میں کیسے، ہمارا اپنا ملک ہے، وہ کیسی خرافات ہوتی ہے وہاں۔ گزشتہ سال اتنے بڑے ٹاور میں اتنی بھیانک آگ لگی تھی، اسی موقع پر
اسی موقع پر برج الخلیفہ میں جہاں یہ پروگرام منعقد ہو رہا تھا اتنی خطرناک آگ لگی تھی کہ اس کے عذاب الہی ہونے میں کوئی شبہ نہیں تھا. جو بھی دیکھتا تھا اس کا کلیجہ منہ کو آتا تھا. لیکن بدبختی کی انتہا ہو چکی ہے. اس کے باوجود وہ پروگرام ملتوی نہیں کیے گئے تھے. جو پروگرام ترتیب دیے گئے تھے وہ پروگرام ملتوی نہیں کیے گئے تھے, منتقل کر دیے گئے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ. یہ شقاوت اور بدبختی کی انتہا ہے. شقاوت اور بدبختی کی انتہا ہے. اس رات میں یہ مسلمان ایسے ایسے لباس پہنتا ہے, ایسی ایسی ڈشیں اور اپنی پسندیدہ چیزیں استعمال کرتا ہے, کھاتا ہے کہ عید بقرعید میں جو اس کا مذہبی تہوار ہے, خوشی کا دن ہے, اس میں ان چیزوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا. ہمیں خود بھی ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے, بچنا چاہیے, اور اپنے گھر والوں کو, اپنے دوست احباب کو, اپنے ملنے جلنے والوں کو سمجھانا چاہیے, روکنا چاہیے, منع کرنا چاہیے. یہاں تک اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر کوئی اس عنوان سے ہمیں مبارکباد دیتا ہے یا میسج کرتا ہے نیا سال مبارک ہو, اس عنوان سے اگر کوئی مبارکباد دیتا ہے یا مبارکباد کا میسج بھیجتا ہے, آپ اس کو تنبیہ کیجیے. یہ آپ کا فرض ہے. آپ خود کسی کو بھیجیں اس کا تو تصور بھی نہیں آنا چاہیے. آپ خود کسی کو میسج بھیجیں اس موقع پر, کسی کو زبان سے کوئی مبارکباد دیں یا اس نسبت سے کسی کو کوئی ہدیہ تحفہ دیں, کسی کو کھلائیں پلائیں دعوت دیں, اس کا تو تصور نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی دوسرا ہمارے ساتھ اس قسم کا کوئی برتاؤ کرتا ہے تو ہمارا رد عمل سخت سے سخت ہونا چاہیے. یہ دینی حمیت کا تقاضا ہے, دینی غیرت کا تقاضا ہے. آج ہم دھیرے دھیرے کوئی نو پرابلم, اس میں کیا حرج ہے, اس میں کیا حرج ہے, اس میں کیا مشکل ہے, یہی جملہ استعمال کرتے کرتے آج ہم کہاں سے کہاں پہنچ. ہمارے مذہب نے, ہمارے نبی نے ہمیں ان بدبختوں کی چھوٹی چھوٹی مشابہت سے بھی دور رہنے کی تاکید کی. اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. جب صحابہ کرام کو یہ خیال آیا کہ ہماری اپنی کوئی تاریخ ہونی چاہیے, ہماری اپنی کوئی تاریخ ہونی چاہیے, اسلامی تاریخ, تاکہ ہمارے اپنے جو معاملات ہوں وہ اسی تاریخ کی روشنی میں اسی کے مطابق انجام پائیں. آدمی کوئی خط لکھتا ہے, کوئی معاہدہ کرتا ہے اور کوئی کام ہوتا ہے, اس پر تاریخ کی ضرورت ہوتی ہے. چنانچہ یہ ہوا کہ ہم اپنی تاریخ کا آغاز کب سے کریں, ہم اپنی تاریخ کا آغاز کب سے کریں. بعض صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت سے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم ولادت سے ہم اپنی اسلامی تاریخ شروع کریں. تمام صحابہ کرام نے اس رائے کو مسترد کر دیا. تمام صحابہ کرام نے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عبداللہ بن مسعود, حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عبداللہ بن زبیر, بڑے بڑے صحابہ کرام, انہوں نے اس رائے کو مسترد کر دیا. کیوں مسترد کر دیا؟ بڑی اچھی بات تھی. جب بھی وہ تاریخ آتی تو خوشی کا موقع تھا. رحمت للعالمین آئے تھے, خاتم النبیین آئے تھے, شفیع المذنبین آئے تھے, سید الاولین والآخرین آئے تھے, امام النبیین آئے تھے. خوشی کا دن ہے نا. لیکن صحابہ کرام نے اس رائے کو رد کر دیا صرف یہ کہہ کر کے اس میں تشبہ بالنصارى ہے, اس میں تشبہ بالنصارى ہے. یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے کہ ان کی بھی تاریخ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم پیدائش سے شروع ہو رہی, ہماری بھی تاریخ نبی علیہ السلام کی یوم پیدائش سے شروع ہوگی, تو مشابہت لازم آ رہی ہے. اور ہمیں ہمارے رب نے اور ہمارے نبی نے ان کی مشابہت سے بچنے اور دور رہنے کی تاکید کی. اندازہ لگائیں کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں ان بدبختوں سے دور رکھنے کی کتنی کوشش کی. ایک مثال سمجھ میں آ گئی. ایک مثال اور لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں تھے تو عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے, 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے. جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ یہود بھی رکھتے ہیں, تو آپ نے وجہ کہ بھئی تم لوگ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟
تو یہود نے بتایا کہ یہی وہ مبارک تاریخ ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون اور فرعونیوں کے شر سے نجات دی تھی، فرعون اور فرعونیوں کو بحر قلزم میں غرق کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر اس دن روزہ رکھا تھا، اور ہر 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے، تو ہم اس پر روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نحن احق واولی بموسیٰ منکم، اتباع موسیٰ کے ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ لیکن پھر جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم آیا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، اور الفاظ کیا ہیں؟ خالف المشرکین، حدیث اللہ کے نبی، خالف الیہود والنصارى والمجوس والمشرکین، یہود و نصارہ کی، مشرکین کی، مجوس کی مخالفت کرو، جہاں تک مخالفت کر سکتے ہو، اپنی طاعات اور عبادات میں بھی، اور اپنی نشست و برخاست میں بھی، اپنی بود و باش میں بھی، اپنی تہذیب اور ثقافت میں بھی ان سے الگ تھلگ رہو، بالکل کسی طرح کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس طرف متوجہ فرمایا کہ وہ بھی 10ویں کا روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی 10ویں کا روزہ رکھتے ہیں، کہیں مشابہت تو نہیں لازم آ رہی ہے؟ عبادت مشابہت تو نہیں لازم آ رہی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لئن بقیت لأصومن التاسع، اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 10ویں کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ ان بدبختوں کے ساتھ مشابہت کا شائبہ بھی باقی نہ رہے، تاکہ ان بدبختوں کے ساتھ مشابہت کا شائبہ بھی نہ رہے۔ میں 10ویں کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا، پہلے 9 کا روزہ رکھوں گا، پھر 10 کا روزہ رکھوں گا۔ بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اعف اللحى وقص الشارب خالف المجوس والیہود والنصارى والمشرکین، فرمایا داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو تراشو، داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو تراشو، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ اس لیے کہ مجوسی داڑھی موڑتے ہیں، مونچھ بڑی بڑی رکھتے ہیں۔ فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ مشرکین داڑھی بھی رکھتے تھے، مونچھ بھی بڑی بڑی رکھتے ہیں، تو مشرکین کی مخالفت کرو، یہود کی مخالفت کرو، وہ داڑھی چھوڑ دیتے ہیں، جہاں تک جا رہی ہے جانے دو، تم اس طرح کی داڑھی مت رکھو۔ ہمارے مذہب نے کیسی تاکید کی؟ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی داڑھی میں، اپنے بال میں خضاب لگا لیا کرو۔ خضاب سے مراد مہدی لگانے کی بات کی، خضاب کالا والا نہیں، مہدی لگا لیا کرو۔ لِأَنَّ الْيَهُودَ لَا يَصْبَغُونَ، اس لیے کہ یہود مہدی نہیں استعمال کرتے، اس طرح سے یہودیوں کی مخالفت ہوگی، اس طرح یہودیوں کی مخالفت ہوگی۔ اس طرح کی بہت ساری حدیث اور بہت ساری روایات ہیں جن میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے، نبی کے صحابہ نے، تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے ان بدبختوں کی مشابہت سے ہمیں روکا ہے، منع۔ اب ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے؟ ہمیں دور رہنا چاہیے، خود بھی دور رہنا چاہیے، اور اپنے بیوی بچوں کو دور رکھنا چاہیے۔ اس قسم کے پروگراموں میں شریک ہونا تو دور کی بات ہے، غلطی سے بھی اس کو یوٹیوب پر بھی نہیں دیکھنا چاہیے، غلطی سے بھی اس کو اخبار میں نہیں دیکھنا چاہیے، غلطی سے بھی اس کو ٹیلی ویژن پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ بھی ایک طرح سے تائید ہے ان کی، یہ بھی ایک طرح سے ان کی تائید ہے، اور ان کی ناشائستہ حرکتوں کو اچھا سمجھنا ہے، اور یہ کفر ہے، کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہم سے کہا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ان لوگوں کو، ان لوگوں کے طور طریقوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو لہو و لعب، کھیل تماشا بنا رکھا ہے، اور دنیا کی عیش و عشرت کو، اور دنیا کی عیش و عشرت کو، دنیا کے لطف اور مزے ہی کو انہوں نے سب کچھ بنا رکھا ہے۔ ان کی نظر میں آخرت کوئی چیز نہیں، ان کو چھوڑ دو، ان کے طور طریقوں کو چھوڑ دو، ان کی تہذیب اور ثقافت کو چھوڑ دو، ان کی بود باش کو، ان کی نشست و برخاست کو چھوڑ دو۔ اس سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہونا چاہیے، تمہارا کوئی تعلق نہیں، حتیٰ کہ ہمارا پہناوا بھی ان سے الگ ہونا چاہیے۔ اور آپ جو علماء وقت ہیں دنیا میں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، اولیاء ہیں، اتقیاء ہیں، کسی کا لباس آپ دیکھیں گے غیر مذہب والوں سے ملتا جلتا ہے؟ جو دنیا میں علماء ہیں، صلحاء ہیں،
اولیاء ہیں، اتقیاء ہیں، اللہ والے ہیں، دیندار ہیں، متبع سنت ہیں. کسی کا لباس آپ دیکھیں گے کسی غیر مذہب والے سے ملتا جلتا ہے؟ پھر ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہمارا کیوں ملتا جلتا ہے؟ ہم ان کا لباس کیوں پہنتے؟ ہم ان کا لباس کیوں پہنتے؟ ہم ان کی مشابہت کیوں اختیار کرتے؟ ہم ان کی طرح سے کیوں کھاتے پیتے؟ ہم ان کی طرح سے اپنی شکل و صورت کیوں بنائے ہوئے؟ ہم ان کی طرح سے اپنے سر کے بال کیوں کٹاتے ہیں؟ آج آپ دیکھیں مسلمانوں کے سر کے بال کیسے، مسلمان کے سر کے بال کیسے، آپ دیکھیں یہ کہاں سے آیا ہمارے یہاں؟ ہمارے یہاں تو آپ ریاض الصالحین، بخاری اور ترمذی اٹھا کے دیکھیں، اس میں صرف ایک شکل ہے کہ پورے سر کے بال آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں برابر ہونے چاہیے، چاہے اوپر کا بال ہو، چاہے دائیں کا ہو، چاہے بائیں کا ہو، چاہے سامنے کا ہو، چاہے پیچھے کا ہو، برابر ہونا چاہیے. آج کیسے کیسے بال کٹ رہے ہیں، کیسے کیسے بال کٹ رہے ہیں؟ یہ مذاق ہم اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں. اپنی شناخت کو، اپنی پہچان کو ہم خود اپنے ہاتھوں ملیا میٹ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے، اتنا عظیم دین ہمیں عطا فرمایا، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی گزارنے کا اتنا کامیاب، صاف ستھرا اور پاکیزہ طور و طریق عطا فرمایا ہے، اس کی قدر کرنے کی اور اس کو اپنی زندگیوں میں لانے کی، اتارنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم